اور آپ بتائیں. حضور جو مجلس انصار اللہ میں حضور نے ایک غیر احمدی صاحب کے سوالوں کے جواب میں کہ امام مہدی کی ضرورت کیا ہے یہ فرمایا تھا کہ آپس میں مسلمان لڑ رہے ہیں، ایک حکومت دوسرے کو مسلمان کاٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں. تو جب میں سوال جب ختم ہو گئی تو ایک غیر احمدی دوست جس کو موقع نہیں ملا سوال کا، اس نے سوال اٹھایا کہ صحابہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی صحابہ آپس میں بہت لڑے، ہزاروں نے ایک دوسرے کو کاٹا اور مارا. تو کیا اس وقت بھی امام مہدی کی ضرورت تھی، یا انہوں نے کیوں ایسی بات کی کہ اگر آج ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر آج مسلمان کر رہے ہیں تو صحابہ میں بھی تو یہ کیا تھا. صحابہ نے جو کیا تھا اس کو وہ جو غیر صحابہ نو مسلم تھے ان کے ساتھ شامل کرنا بڑا سخت گناہ ہے، نہایت بے وقوفی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ صحابہ تھے، کچھ اعراب تھے جو باہر سے علاقے سے غلبہ اسلام دیکھ کر پھر تو اسلام قبول کر بیٹھے. رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی مسلسل قرآن کریم ان کو صحابہ کے طور پر پیش نہیں کر رہا بلکہ منافقون کے طور پر پیش کر رہا ہے. اور وہی ہیں جن سے سارے فتنے اٹھے تھے، جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں ان سے ہوئی ہیں. اور صحابہ ایک ہاتھ پر اکٹھے رہے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر، پھر عمر کے ہاتھ پر، پھر عثمان کے ہاتھ پر ایک وقت تک. پھر خوارج کے فتنے پیدا ہوئے ہیں، باہر سے آئے ہیں، اس لیے صحابہ کہنا درست نہیں ہے. اصل میں جب ایک پیغام ایک نبی کی زندگی میں ہی پھیلتا ہے تو ایک طرف اس میں یہ فائدہ ہے کہ وہ شریعت جو پہلی دفعہ داخل ہوئی ہے اس کی حکمت، اس کا مفہوم پوری طرح ظاہر ہو جائے اور وہ اپنی زندگی میں خود عمل کر کے دکھا دے. لیکن اس کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں. جو تیزی کے ساتھ غلبہ نصیب ہوتا ہے اس میں بہت سے خلا بھی پیدا ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ دیکھا دیکھی غلبے کے روب سے میں آ کر پھر ایمان لے آتے ہیں. تو جو نقص ہیں وہ ان لوگوں کے ہیں، نہ کہ صحابہ کے. رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان منافقین کے خلاف جنہوں نے بغاوت کا علم بلند کیا تھا، جب جہاد کا اعلان کیا ہے تو اس سے پہلے ایک لشکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تیار فرمودہ، جس کے سربراہ آپ کے منہ بولے بیٹے جو تھے ان کا بیٹا اسامہ بن زید، وہ مقرر ہوئے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لشکر اسی طرح جائے گا اور اس میں روک نہیں پیدا ہوگی. صحابہ بڑے سخت گھبرائے کہ یہ وقت ہے، اتنا فتنے پیدا ہو رہے ہیں، ارد گرد سے لوگ اٹھ رہے ہیں. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ دیکھو میں کون، ابو قحافہ کا بیٹا کون ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کی گدی پہ بیٹھے اور پہلا فیصلہ یہ دے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ منسوخ، یہ نہیں ہو سکتا. عظیم کام ہے، یہ آپ کی خلافت کی شان ہے اول. اور اس پر آپ نے کہا کہ اگر مدینے کی گلیوں میں کتے بھی لاشیں گھسیٹتے پھریں تبھی بھی میرا لشکر ضرور جائے گا. یہ حضرت ابو بکر کی عظمت ہے اور آپ کا ایمان اور آپ کی صدیقیت کا نشان ہے. تو صحابہ کا تو یہ جذبہ تھا، ایسی فدائیت، ایسا عشق. اور پھر ان مٹھی بھر صحابہ کو خدا نے پھر فتح دی اور پھر فتح دی. یہ حالات وہ بھول رہے ہیں. وہاں جہاں صدیقیت موجود ہو وہاں معدویت کی ضرورت نہیں ہوتی، جہاں فاروقیت موجود ہو وہاں ضرورت نہیں ہوتی. اور اس کے بعد بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق اندھیرے نے ایک دم نہیں آنا تھا بلکہ آہستہ آہستہ روشنی اندھیروں میں بدلنی تھی. تقریباً 3 صدیاں اس میں درکار تھی. تو وہی ہوا ہے. اور جب ایک دفعہ نور کو لوگ رد کر کے یا اس سے منہ موڑ کر یا ناقدری کر کے اندھیروں میں داخل ہوا کرتے ہیں تو اچانک خدا تعالیٰ ایک بڑی آزمائش لے کر نہیں آتا. وجہ یہ ہے کہ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں برے حال میں، ہم دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مقابلے میں. لیکن یہ کہنا کہ اسلام سے پہلے کا بد حال ہو گیا تھا
بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جو جہالت کی حالت تھی وہ تو اسلام میں 1000 سال کے بعد بھی واپس نہیں لوٹی۔ تو معیار بدل جاتا ہے، سطح بلند ہو جاتی ہے، اور اس کے پیش نظر جب ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا حال، تو مقابلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے معیار سے کرتے ہیں، نہ کہ اس سے پہلے سے۔ تو وہ جو دوبارہ خدا کی طرف سے آدمی کو بھیجا جانا ہے وہ بہت لوور، چھوٹے معیار کی وہ طرف واپس لوٹنے کے نتیجے میں ہوتا ہے، اور اس کے لیے وقت درکار تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشگوئیاں فرمائی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک نہیں ہوگا یہ واقعہ جب تک کہ عملاً دنیا سے، مسلمانوں کے علماء سے امید کلیتاً قطع نہ ہو جائے۔ جب تمام دنیا کے بھروسے ختم ہو جائیں گے، جب کوئی گراہ نہیں رہے گی باقی، اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان سے بھیجے گا۔ چنانچہ وہ جو پیشگوئی ہے جس میں آئندہ زمانے کے حالات کا ذکر ہے، اس میں یہی نقشہ ہے کہ اسلام نام کو رہ جائے گا، قرآن کریم لکھنے پڑھنے کے لیے ہوگا، مسجدیں آباد بھی ہوں گی تو ویران ہوں گی، علماء شر من تحت عظیم السماء، ان کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ تو یہ انتہائی گہری رات کا جو منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا ہے، اس کے بعد مہدی نے آنا تھا، اور یہی اللہ کا دستور ہے، ہمیشہ ایک دفعہ اس کو اپنے انتہا تک پہنچانے دیتا ہے، پھر اس کے بعد وہیں سے پھر روشنی پھوٹتی ہے۔